السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى في مقام آخر: ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، اتباع سنت اور درود شریف کی پابندی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخصیت اگر اسوہ بننا ہو تو حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تاریخیت ہو، غور سے سنیں۔ دوسری بات جامعیت ہو، تیسری بات کاملیت ہو، چوتھی بات عملیت ہو۔ پہلی بات تاریخیت، یعنی جو ہستی، جو شخصیت اسوہ بننا ہو، لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہو، سبق بننا ہو، تو ان کا تاریخی ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات وہ شخصیت جامعیت ہو، جامع ہو۔ تیسری بات کاملیت ہو۔ کاملیت مطلب اپنی ذات میں مکمل ہو۔ چوتھی بات عملیت کی ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ ایسی شخصیت، ایسی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کرنے کا اللہ کا موقع آیا تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا: یا موسیٰ۔ عیسیٰ سے بات کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا: یا عیسیٰ۔ حضرت ابراہیم سے بات کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا: یا ابراہیم۔
حضرت موسیٰ حضرت آدم سے بات کرنے کا موقع آیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے اپنے نبی کو محمد سے خطاب نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ محبت کا پیار کا اظہار کیا۔ میرے نبی کی جامعیت کو دیکھنا ہو تو اس بات کو دیکھ لے، اللہ نے بہت سارے انبیاء کو اس دنیا کے اندر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کوئی نبی علاقے کے واسطے آتے، مگر ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ قرآن نے خود کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کوئی نبی قوم کی ہدایت کے واسطے آتے، قرآن گواہی دیتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، مگر میرے نبی کے بارے میں قرآن نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے عالم کو ڈرانے کے واسطے نبی کو بھیجا گیا۔ آگے بڑھے دوسرے انبیاء کے بارے میں دیکھیں کہ دوسرے انبیاء کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، مگر ہمارے نبی کو اللہ نے ختم نبوت دی۔ میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے خود ختم فرما دیا۔ دوسرے انبیاء کو دیکھو کہ وہ عوام کے نبی ہوا کرتے تھے، مگر ہمارے نبی عوام کے بھی انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ اب غور کرے، آگے بڑھے، دوسرے انبیاء کو اللہ نے عملی معجزہ عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یہ ایک عملی معجزہ ہے۔ آگے بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اللہ نے دیا، یہ عملی معجزہ تھا، زمین پر چھوڑتے اژدہا بن جاتا۔ آگے بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملا، یعنی اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو ہاتھ میں چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں سے لگایا گیا تو یعقوب کی جو بینائی چلی گئی تھی اللہ نے دوبارہ واپس لوٹا دی، یہ بھی عملی معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پہاڑ کے اندر سے ناقہ اونٹنی ملی، یہ بھی عملی معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، غور کریں، اللہ نے عملی معجزہ بھی دیا۔ وانشق القمر، قرآن نے کہا کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، یہ عملی معجزہ تھا۔ مگر علمی معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو دیا۔ قرآن جیسی بڑی اہم کتاب، آخری کتاب اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ قرآن کو سن کر کئی لوگوں نے علمی معجزے کو ایمان قبول کر لیا۔ اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے، مگر ہمارے نبی کو عملی علمی سب معجزات سے سرفراز فرمایا۔ یہ ایسی جامع اور ایسی کامل شخصیت ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ محفوظ ہے۔ دیکھیں، کتابوں میں دوسرے شخصیات کے بارے میں اتنی گہری باتیں نہیں مل سکتی، مگر ہمارے نبی کے بارے میں یہ سب گہری باتیں مل سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیا کرتے تھے، آپ کا لباس پہننے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کے آرام کرنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کے چلنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیسا تھا۔ آگے بڑھ کر دیکھیں، یہاں تک بھی باتیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، آپ کے کان مبارک کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کیسی تھے، آپ کے دان کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھی۔ غرض
ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ اگر کامل شخصیات کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلا نمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جامع شخصیات ہیں، کامل شخصیات ہیں کہ ہر لمحہ آپ کا محفوظ ہے۔ غور کریں، اگر کسی کو کسی موقع پر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف غور کریں تو رہنمائی ہمیں خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر کسی کی اتباع کرنا ہو تو سب سے بڑی شخصیات وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس وقت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع پیدا ہو جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایک ایسی ذات ہے جس کی اتباع کامل طور پر ہم کریں گے تو کامیابی کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ صحابہ کے واقعات کو دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت فرمایا کرتے تھے۔ حبشہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے جن کے بال گھنگریلو تھے۔ حبشہ کے رہنے والے حبشی لوگوں کے بال گھنگریلو ہوا کرتے ہیں۔ یہ صحابی جب بھی غسل کر غسل خانے سے باہر آتے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک یاد آتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ وہ صحابی کی بھی تمنا ہوتی کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جیسا اپنے سر کو بناؤں، درمیان میں بال کی مانگ نکالوں، مگر بال گھنگریلو ہونے کی وجہ سے درمیان میں مانگ نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں بڑی تڑپ پیدا ہوئی کہ جیسا بھی مشکل پیش آ جائے میں میرے نبی کی اتباع ضرور کر لوں گا۔ یہ خیال کر ایک مرتبہ چولہا گرم تھا، لوہے کی سلاخ لے کر اس چولہے میں ڈالنے کے بعد جب سلاخ گرم ہو گئی تو اس سلاخ کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ سر پر رکھنے کی وجہ سے سر میں درمیانی سر میں ایک قسم کا تیز زخم بھی نکل آیا، تکلیف بھی محسوس ہوئی، بال بھی جل گئے مگر نشان باقی رہ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حبشی صحابی رضی اللہ عنہ کا جواب سنے فوراً فرمایا کہ جو تکلیف مجھے پہنچی تھی وہ تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ میرے سر کو نبی کے سر سے مشابہت اختیار ہو گئی۔ یہ کیسی محبت تھی! غور کریں، آج ہم محبتوں کے دعوے کرنے والے کبھی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں کہ ہمیں ہمارے نبی سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیوی ہیں، امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہم سب کی ماں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی اسنا میں ام حبیبہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے واسطے ام حبیبہ کے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی جس بستر پر آرام فرماتے وہ بستر ایسے ہی رکھا گیا تھا، ابو سفیان اس پر بیٹھنا چاہے، ام حبیبہ نے فوراً لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ باپ کے آنے پر بستر لپیٹ نہیں کرتے بلکہ کھلا چھوڑ کر استقبال کرتے ہیں۔ ام حبیبہ کا جواب اپنے والد صاحب کو دیکھیں۔ ام حبیبہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ میرے نبی کا بستر ہے، مشرک کو اس پر بٹھانا نہیں پسند کرتی۔ والد ہے اس کے باوجود نبی سے محبت کا اظہار کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ساتھی آج بھی ہم غور کریں کہ صرف دعویٰ کر دینے سے، صرف محبت کا اظہار کر دینے
دینے سے بات کافی نہیں ہوتی، بلکہ ہم مکمل متبع بن کر کام کریں گے، تب یہ کامیابی کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کامیابی کامرانی کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ آج سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ ضرورت سنت کی اتباع کی ہے۔ اگر سنت کی اتباع ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کامرانی کی منزل کو ہم تمام کو پہنچا دیتے۔ مرزا بے دل ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، فارسی میں بڑے اچھے شعر لکھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ ان کے بارے میں شعر پڑھے تو بڑا پسند آیا شعر۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، یہ مرزا بے دل ایک حجام نشاط میں بیٹھ کر اپنی داڑھی مڈھا رہے تھے۔ یہ بزرگ ان کے سامنے گئے، فارسی میں کہا کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو کہ چہرے سے داڑھی نکال رہے ہو؟ تو فوراً مرزا بے دل نے کہا کہ میں کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا ہوں، کسی کے دل کو نہیں کاٹ رہا ہوں، بلکہ اپنی داڑھی کو کاٹ رہا ہوں۔ تو یہ بزرگ نے کہا کہ تم کسی کے دل کو نہیں بلکہ سید القلوب یعنی دلوں کے سردار میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یہ مرزا بے دل کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے بعد سچی پکی توبہ انہوں نے کر لی کہ میں کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ تو ساتھی پکا عزم مصمم کریں، کسی کے بارے میں کچھ بات کریں، بس دل کی بھڑاس نکالنے کا ارادہ ہمارا نہیں ہوتا، بلکہ سنت پر جمانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سنت کی اتباع کو مضبوط پکڑ لیں۔ حضرت ذوالفقار نقشبندی مقدس اللہ العالی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ یہ قصہ حضرت نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ ایک بزرگ تھے جن کی عادت شریفہ یہ تھی کہ 1,00,000 درود پڑھتے۔ جب 1,00,000 درود کا تحفہ مکمل ہوتا تو بس ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر دیتے، اے اللہ اس تحفے کو میرے نبی کے صدقے میں قبول کر لے، نبی تک پہنچا دے۔ وہ بزرگ کے بارے میں حضرت ذوالفقار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں انہیں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غم زدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اور آپ کے جبے کے بٹن کھلے نظر آتے ہیں۔ اسی اسنا میں ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چھلنی تھا۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا سینہ مبارک چھلنی ہو گیا، زخم نظر آتے ہیں، داغ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے گناہ نے میرے سینے کو زخمی کر دیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جب تک دنیا میں تھے آپ کی امت میں سے کفار نے آپ کو تکلیف پہنچایا اور سزائیں دی، آپ کے خاطر آپ کو تکلیف پہنچانے کے خاطر ہر طرح کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ دیکھو جب تک میں دنیا میں تھا میں کعبے میں سجدہ کرتا، اونٹ کی اوجڑی کو لا کر میرے اوپر ڈال دیا جاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، یہ تکلیف پہنچانے والے غیر تھے۔ مجھے اب جو تکلیف سینے پر چھلنی نظر آ رہے ہیں یہ کسی کفار کے طرف سے نہیں، کسی غیر کے طرف سے نہیں، غیر تو ان کا کام ہی تکلیف پہنچانے کا ہے، یہ تکلیف مجھے اپنوں سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ مجھے آقا مانتے ہیں، مجھے اپنا نبی مانتے ہیں، مگر چہرے پر بلیڈ رکھ کر میری سنت کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ غیروں سے نہیں، اپنوں کی وجہ سے میرا سینہ چھلنی ہو چکا ہے۔ ساتھی اس بات کو رکھ کر سوچے، آج کئی نوجوان ایسے ہیں جن کے چہرے سنت کے ذبح خانے کے ورک شاپ بن چکے ہیں، جن کے چہروں میں سنت کے ذبح خانے کے ورک شاپ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سینہ تم زخمی کر رہے ہو، اللہ کے نبی کے سینے کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو، بھلا تمہیں سکون کہاں ملے گا، بھلا تمہیں اطمینان کہاں ملے گا، بھلا تمہیں اطمینان کہاں ملے گا۔ آگے بڑھ کر میں یہ بات کرو، میری
بعد بیجا نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کی سنت کو تم ذبح کر کر کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر تم سجدہ کرو اللہ کے واسطے، کعبے میں نماز پڑھو، مقام ابراہیم پر جا کر تم ذکر میں بیٹھو، مینا مزدلفہ عرفات میں بیٹھ کر اللہ کو مناؤ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، حج جیسی اہم عبادت کرو، عمرہ جیسی سنت والی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑاؤ، فجر تم کعبۃ اللہ میں پڑھو، ظہر تم مسجد نبوی میں پڑھو، عصر تم ریاض الجنہ میں پڑھو، مغرب تم مسجد اقصی میں پڑھو، عشاء تم جا کر مسجد ابوبکر میں پڑھو۔ اس کے باوجود تم کعبے کے طواف بھی لگاؤ، آب زمزم کو نوش بھی کرو، مقام ابراہیم پر جا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، مگر 24 گھنٹے کا گناہ سنت کو ذبح کرنے کی وجہ سے تمہیں ملتا رہے گا۔ جہاں تمہاری عبادت ہوتی رہے گی، ایک طرف عبادت کا ثواب ملے گا، دوسری طرف اس گناہ کا ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے 24 گھنٹے تمہیں ہوتا رہے گا۔ کوئی زنا کر دے، وقتی طور پر گناہ ہوگا، گناہ اللہ سے معافی مانگ لو گے، اللہ ختم فرما دیں گے۔ اگر کوئی چوری کر دے، کوئی شراب پی دے، وقتی طور پر ضرور گناہ ہوتا ہے، مگر نبی کی سنت کو ذبح کر کر یہ غلیظ نالی میں پھینکنے کا گناہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سنت کا ذبح کرنا یہ 24 گھنٹے تمہارے چہرے پر داڑھی کو نکال دیتا ہے۔ جب تمہارے چہرے سے داڑھی نکل جائے، سنت ذبح ہو جائے، تم جو بھی نیک عمل کرو، نیک عمل کا ثواب اپنی جگہ ملے گا، مگر گناہ تو ضرور ملے گا۔ اب ہمیں اتباع سنت کی ضرورت ہے، سنت کو مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے نبی کو دیکھو، اگر کوئی باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، غرض موجود ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، غرض موجود ہے، بھائی بہن سے محبت کرتی ہے، غرض موجود ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، غرض موجود ہے، استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، اپنے علم کو پھیلانے کی غرض موجود ہے، شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، علم حاصل کرنے کی طرف غرض موجود ہے، مگر ہم 1400 سال پیچھے جائیں، میرے نبی کو دیکھیں، کوئی غرض نہیں، بے غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر رات کے وقت تنہائی میں سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسا رہے ہیں، کوئی غرض نہیں، بلکہ یہ کی ندا زبان سے نکل رہی ہے، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ اے میرے رب میری امت کا کیا حال ہوگا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ مجھے یہ احساس ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہیں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں نبی کی روح تو پرواز نہیں کر چکی، نبی دنیا سے پردہ تو نہیں کر چکے، مجھے ایک قسم کی تکلیف محسوس ہوئی، اسی غم میں جا کر میں نے نبی کو ہلایا، اللہ کے نبی نے اپنے انگوٹھے سے اشارہ کیا کہ نہ ہٹ جاؤ، اللہ کے نبی اس وقت بھی یا ربی امتی کہتے رہے، اے اللہ میری امت کا حال کیا ہوگا۔ یہاں اللہ کے نبی نے یا ربی بیت یا ربی بنتی، اے میرے رب میری بیٹی رقیہ کلثوم زینب فاطمہ نہیں فرمایا، اے اللہ یا ربی امتی کے بجائے یا ربی ولدی، اے اللہ میرے بچے، میرا بیٹا قاسم، میرا بیٹا طاہر، میرا بیٹا ابراہیم نہیں فرمایا، بلکہ امت کو یاد کر کر فرمایا، اے میرے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ آگے بڑے نزے کا عالم ہے، اللہ کے نبی ایک قسم کی بے قراری کی حالت میں ہے، پانی اپنے ہاتھ سے لیتے چہرے پر ملتے، تکلیف کا عالم، اس وقت بھی حضرت جبرائیل سے فرمایا میری امت کی کیا حالت ہوگی۔ اس نبی کے خاطر ہم نے کیا کیا، اپنے چہروں پر ذبح خانہ تیار کر لیا، چہروں کو ذبح کرنے کا اڈا، ذبح کرنے کا ورکشاپ ہم نے بنا لیا، بلکہ نبی کے خاطر سوچیں، دعوے تو ہم کر دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنے نبی کی اصل سنت کی اتباع کریں، نبی کے پیچھے دوڑے۔ غم تو غیروں سے نہیں، ہمیں اپنوں نے غم پہنچایا تھا نبی کو،
बहुत से लोग तो कांटों से भी गुजर गए, अल्लाह के नबी को फूलों से भी तकलीफ पहुंच गई। आखिर कब तक ऐसा रहेगा? अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा, इत्तिबाए सुन्नत को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। चेहरे पर किसी के दाढ़ी ना हो, चेहरे को सजाएं। अगर किस्म किस्म की कटिंग कराकर सुन्नत के खिलाफ वर्जी हो रही हो, कटिंगों को दुरुस्त कर ले। आगे चलकर टुकने से नीचे पैजामा पहनकर सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हो, अपने पैजामे को दुरुस्त कर ले। अगर कोई सुन्नत छूट रही हो, हम सुन्नत की इत्तिबा इख्तियार कर ले। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर कोई इस्तिंजा भी सुन्नत के मुताबिक करे, ऐसे तरीके से करे जो तरीका हमारे नबी को पसंद हो, तो उसे उतना सवाब मिलता है जो सुन्नत से हिटकर 2 रकात नफिल पढ़ रहा हो। 2 रकात नफिल सुन्नत तरीके से हिटकर कोई पढ़े, उसे उतना सवाब नहीं मिलता जितना सुन्नत तरीके से इस्तिंजा करने पर अल्लाह तबारक व तआला दे देते हैं। तो इसलिए सुन्नत की इत्तिबा करें, सुन्नत को परामर्श ना करें और आगे दरूद शरीफ का एहतिमाम जरूर करें। ये दरूद शरीफ इबादत भी है, ये दरूद शरीफ जिक्र भी है, ये दरूद शरीफ दुआ भी है, ये दरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे ऊपर एहसानात हैं, इसमें उनका इत्तिराफ भी है। ये दरूद शरीफ गुनाहों से तौबा भी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि ठंडा पानी आग को उतना जल्दी ठंडा बुझा नहीं सकता जितना जल्दी गुनाहों को नबी पर भेजा गया दरूद बुझा देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़े नबी हैं। एक मर्तबा अल्लाह से बात कर रहे थे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम मुझसे इतना ज्यादा करीब हो जाओ जितना ज्यादा तुम्हारी जबान से तुम्हारा कलाम है, जितना ज्यादा तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह है। अल्लाह ने आगे फरमाया, जितना ज्यादा तुम्हारे दिल से उस दिल की धड़कन है, जितना ज्यादा तुम्हारे आंखों से उस आंखों की रोशनी है, उससे भी ज्यादा अगर तुम मुझसे करीब होना चाहते हो, यानी इतना ज्यादा कुर्ब की बात अल्लाह कर रहे हैं कि उससे भी ज्यादा अगर तुम करीब होना चाहते हो तो बड़ी बात यह है कि तुम दरूद शरीफ पढ़ लेना, मेरे नबी पर दरूद को भेज देना। अगर इस दरूद का तुम एहतिमाम कर लोगे, तुम मुझसे इतना ज्यादा करीब हो जाओगे। तो इसलिए साथी, दरूद शरीफ का कामिल एहतिमाम करें, दिन में 100 मरतबा सही पढ़ने का एहतिमाम करें। 5 वक्त की नमाज तो हम पढ़ लेते हैं, हर नमाज के बाद 20 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ 1.5 मिनट या 2 मिनट लगेंगे। मेरे नबी ने तो सारी जिंदगी रोते रोते गुजार दिया। शौहर मर जाए, बीवी 1 साल 2 साल रोकर चुप रह जाएगी, बेटा मर जाए, वालिदैन 3 साल रोकर चुप रह जाएंगे, आगे बढ़कर बहन मर जाए, भाई 2 साल रोकर चुप रह जाएगा। मगर नबी रोते रोते 23 साल दुनिया से रुखसत होते वक्त भी रोकर रुखसत हो गए, कल क़ियामत में भी रोते रहेंगे। ऐसे नबी के वास्ते हर नमाज के बाद 1.5 मिनट हम फारिग ना करें तो हम क्या उम्मती हैं, क्या नबी की मोहब्बत हमारे दिल में है। 1.5 मिनट फारिग कर कर सही 20 मरतबा हर नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ ले तो 5 नमाजों से 100 मरतबा हो जाएगा। गोया एक मोहब्बत की फहरिस्त में हमारा नाम भी शुमार हो सकता है। तो इसलिए दरूद शरीफ का इत्तिमाम करें और ख़ास तौर पर सुन्नत की इत्तिबा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के अंदर सुन्नत की इत्तिबा नसीब फरमाए, दरूद शरीफ का इत्तिमाम करने वाला बनाए।